نہ معلوم ہو لیکن مراد شرعی معلوم نہ ہو. جیسے استوا علی العرش، استوا کا معنی لغوی معلوم ہے، علی کا معنی لغوی معلوم ہے، العرش کا لغوی معنی معلوم ہے، لیکن جب قرآن کہتا ہے ثم استوى علی العرش الرحمن علی العرش استوا تو اس کی مراد معلوم نہیں. اسی طرح یدن، عین، وجہ، ساق، یہ کلمات ان کا لغوی معنی معلوم ہے، لیکن جب اللہ کے لیے ید کا لفظ استعمال ہوتا ہے اب مراد کیا ہے ہمیں معلوم نہیں. تو دوسری قسم معلوم المعنی غیر معلوم المراد، لغوی معنی معلوم ہے، مراد شرعی معلوم نہیں. متشابہ کی اس قسم کو متشابہ من بعض الوجوہ کہتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے لیے یدن، عین، وجہ، ساق وغیرہ جو کلمات استعمال ہوئے ہیں وہ عام طور پر کسی صفت کے معنی میں استعمال نہیں ہوتے. مخلوق کے لیے عام طور پر کسی عضو کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جب یہ الفاظ کلمات قرآن کریم کے اللہ کے لیے استعمال ہوئے ہوں تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس بارے میں 3 نظریات اور 3 موقف ہیں. پہلا موقف متقدمین اہل سنت والجماعت کا. متقدمین اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے التفویض ما تنزیہ اللہ تعالی عن مشابہۃ المخلوقات. ہم ان الفاظ کے معنی اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں اس اعتقاد کے ساتھ کہ اللہ پاک مخلوق کی مشابہت سے پاک ہے. یہ ذہن نشین فرما لیں. التفویض ما تنزیہ اللہ تعالی عن مشابہۃ المخلوقات. امام زین الدین قاسم بن قطلو بغا السودونی الجمالی الحنفی رحمہ اللہ تعالی، وفات 879 ہجری، حاشیہ علی المسایرہ للقطلو بغا میں فرماتے ہیں وقال سلفنا فی جملۃ المتشابہ نؤمن به ونفوض تأویلہ الی اللہ تعالی ما تنزیہہ عما یوجبہ التشبیہ والحدوث. ہمارے سلف حضرات تمام متشابہات کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم ان صفات پر ایمان لاتے ہیں اور اس کا معنی اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں اس اعتقاد کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان تمام امور سے پاک ہیں جن سے تشبیہ اور حدوث ثابت ہوتا ہے. علامہ عبدالعزیز فرہاڑوی الحنفی رحمہ اللہ تعالی، وفات 1239 ہجری، النبراس شرح و شرح العقائد میں فرماتے ہیں وعلماء السنت بعد اجماعہم علی ان معانیہ ظاہرہ غیر مرادۃ ذهبوا مذهبین احدهما مذهب السلف وهو الایمان بما اراد اللہ سبحانہ وتفویض علمها الیہ تعالی ما تنزیہ عن التجسم والتشبہ. علماء اہل سنت اس بات پر اجماع کرنے کے بعد کہ ان الفاظ کا ظاہری معنی مراد نہیں 2 موقف رکھتے ہیں. ایک موقف علماء سلف کا ہے کہ ان صفات سے اللہ تعالیٰ کی جو بھی مراد ہو ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کا علم اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں اس اعتقاد کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جسم رکھنے اور مشابہ ہونے سے پاک ہے. یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں. اب خلاصہ یہ ہے کہ متقدمین کے موقف میں بنیادی طور پر یہ 6 باتیں آئیں. نمبر 1، ان کلمات سے مراد اعضائے جسم نہیں. نمبر 2، یہ کلمات صفات ہیں. نمبر 3، یہ کلمات صفات متشابہات ہیں. نمبر 4، ان کلمات متشابہات کے حقیقی معنی ہمیں معلوم نہیں. نمبر 5، ہم ان کلمات کے معنی اور مفاہیم کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں. نمبر 6، ان کلمات کے جو معنی بھی ہوں وہ مخلوق کی مشابہت سے پاک ہیں. یہ ذہن نشین فرما لیں. یہ 6 امور ہیں
جو متقدمین اہل سنت والجماعت کے موقف کا خلاصہ ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی وفات 150 ہجری الفقہ الاکبر میں فرماتے ہیں فما ذکر اللہ فی القرآن من ذکر الوجہ والید والعین فولو صفات ولا يقال ان یدہ قدرتہ و نعمتہ لأن فیہ ابطال الصفہ وہو قول اہل القدر والاعتزال ولکن یدہ صفتہ بلا کیف۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو وجہ، یدن اور عین کا ذکر کیا ہے تو یہ اللہ کی صفات ہیں، اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ید سے مراد اللہ کی قدرت یا اس کی نعمت ہے، کیونکہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی صفت کا ابطال لازم آتا ہے، یعنی صفت والا معنی ختم ہو جائے گا، اور یہ قدریہ اور معتزلہ کا قول ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اللہ کا ید اس کی صفت بلا کیف ہے۔ یہاں اس عبارت کو بہت اچھی طرح سمجھیں، بہت وضاحت کی ضرورت ہے، میں کھولنے لگوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ید کا معنی قدرت یا نعمت کریں گے تو صفت والا معنی باطل ہو جائے گا، لہٰذا ید کا معنی قدرت یا نعمت نہ کریں۔ سوال یہ ہے جب ید کا معنی قدرت یا نعمت کریں گے تو قدرت تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تو صفت والا معنی باطل کیسے ہو جائے گا؟ سوال ذہن نشین فرما لیں، جب ید کا معنی قدرت کریں گے تو قدرت تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، نعمت احسان اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تو صفت والا معنی کیسے ختم ہوگا؟ صفت والا معنی تو برقرار رہے گا جب ید کا معنی قدرت کریں گے۔ جواب ذہن نشین فرمائیں۔ دیکھیں ایک بات طے ہے کہ ید عضو نہیں، یہاں جب اللہ تعالیٰ کے لیے ید اللہ فوق ایدیہم ید کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہاں عضو مراد نہیں ہے، کیونکہ عضو ہوتا ہے جسم کا، جب اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے تو اعضائے جسم سے بھی پاک ہے۔ اب یقینی بات ہے کہ ید اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اب اگر صفت ہوگی تو کون سی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی صفات کی دو قسمیں ہیں، محکمہ متشابہہ۔ صفت محکمہ بھی نہیں ہو سکتی، کیوں؟ صفت محکمہ وہ ہوتی ہے کہ جس کا معنی بالکل واضح ہو۔ ید کا جو معنی واضح ہے وہ قدرت نہیں، وہ عضو ہے، ہاتھ، اور جب یہ معنی کریں گے تو صفت رہے گی نہیں، صفت محکمہ ختم ہوگی، وہ تو عضو بن گیا۔ اور اگر آپ کہیں کہ صفت متشابہ ہے تو اس کی دو قسمیں ہیں، غیر معلوم المعنی غیر معلوم المراد، لغوی معنی بھی معلوم نہ ہو، مراد شرعی بھی معلوم نہ ہو۔ تو جب ید کا معنی لغوی ہاتھ وہ بھی معلوم ہے، اور آپ نے کہا کہ مراد قدرت ہے تو شرعی معنی بھی معلوم ہے، تو مشابہ کی یہ قسم بھی نہ رہی۔ اور دوسری قسم معلوم المعنی غیر معلوم المراد، لغوی معنی معلوم ہو، شرعی معلوم نہ ہو۔ لغوی معنی ید کا ہاتھ معلوم ہے، اور آپ نے کہا جی مراد قدرت ہے تو شرعی بھی معلوم ہو گیا، تو پھر یہ وہ قسم تو نہ رہی کہ لغوی معنی معلوم ہو لیکن شرعی معلوم نہ ہو، تو متشابہ بھی نہ رہی۔ اس لیے جب آپ ید کا معنی قدرت کر لیں گے تو نہ صفت محکمہ رہے گی اور نہ صفت متشابہہ رہے گی، تو صفت والا معنی باطل ہو جائے گا جب ید کا معنی قدرت کریں گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ید کا معنی قدرت نہ کریں، بلکہ یوں کہ ید صفت متشابہہ ہے جس کا معنی ہمیں معلوم نہیں، وَلَٰكِن يَدُهُ صِفَتُهُ بِلَا كَيْفٍ، ید اللہ کی صفت ہے اور اس کا معنی ہمیں معلوم نہیں۔ بس یہ ہے خلاصہ، یہ ذہن نشین فرما لیں۔ یہ متقدمین اہل سنت والجماعت کا موقف تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ موقف متاخرین اہل سنت والجماعت، متاخرین اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے، یہ کلمات صفات متشابہات ہیں اور ان کے حقیقی معانی اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہیں۔ ہم ان معانی میں
درجہ ظن میں مناسب مقام تعویل کرتے ہیں۔ مثلا ید کا معنی قدرت، عین کا معنی حفاظت اور وجہ کا معنی اللہ تعالیٰ کی ذات کر لیتے ہیں۔ علامہ عبدالعزیز پرہاڑوی الحنفی رحمہ اللہ تعالی وفات 1239 ہجری، النبراس شرح و شرح العقائد میں لکھتے ہیں ومذہب الخلف تفسیرها بما یلیق به تعالی لاشتہار المذاہب الفاسدہ فی زمانہم بتذلیل المشبہۃ امام المسلمین ففعلوا ذلک حفظا للدین۔ علماء خلف اہل السنت کا موقف یہ ہے کہ ان صفات کی ایسی تعویل کی جائے جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہو، کیونکہ خلف کے زمانے میں غلط نظریات عام ہو رہے تھے اور فرقہ مشبہہ عامت المسلمین کو گمراہ کر رہا تھا، تو خلف حضرات نے صفات کی تعویل اس لیے کی تاکہ لوگوں کے اعتقادات کو فاسد ہونے سے بچایا جا سکے۔ یہ بات کتنی واضح ہے؟ تو وہ متقدمین کا موقف تھا اور یہ متاخرین کا موقف ہے۔ اب یہاں ذرا دو تین باتیں سن لیں۔ ایک بات تو سوال و جواب کے انداز میں سمجھیں۔ ابھی ہم نے الفقہ الاکبر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی عبارت پیش کی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُقَالُ إِنَّ يَدَهُ قُدْرَتُهُ أَوْ نِعْمَتُهُ لِأَنَّ فِيهِ إِبْطَالَ الصِّفَةِ وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْقَدْرِ وَالْاعْتِزَالِ کہ آپ ید کا معنی قدرت نہ کریں، نعمت نہ کریں، کیوں؟ یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے، یہ قدریہ کا عقیدہ ہے، یہ قدریہ اور معتزلہ کا عقیدہ ہے۔ تو سوال یہ ہے اگر ید کا معنی قدرت کرنا معتزلہ کا عقیدہ ہے تو ید کا معنی قدرت متاخرین اہل سنت والجماعت فرما رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ید کا معنی قدرت کرنا معتزلہ کا نظریہ ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ متاخرین اہل سنت والجماعت بھی ید کا معنی قدرت فرما رہے ہیں۔ تو یا یہ معتزلہ کا مذہب ہے، قدریہ کا مذہب جو متاخرین لے رہے ہیں، اور یا خدا نخواستہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بات درست نہیں فرمائی۔ میں مزید سمجھانے کے لیے طلباء اور علماء خدمت میں عرض کروں گا کہ آج کے دور میں ہم جتنی اپنی کتب اکابر دیکھتے ہیں تو اس میں یہی معنی لکھا ہوتا ہے والذی نفس محمد بیدی، قسم اس ذات کی جس کے قبض قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ تو ہمارے اکابر تو تمام ید کا معنی قدرت فرما رہے ہیں۔ امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ ید کا معنی قدرت کرنا معتزلہ اور قدریہ کا مذہب ہے، تو ہمارے اکابر پھر یہ بات کیوں فرماتے ہیں، کیوں ترجمہ کرتے ہیں؟ جواب اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ معتزلہ کا جو نظریہ اور مسلک ہے ید کا معنی قدرت کرنا، وہ درجہ یقین میں ہے، اور متاخرین اور ہمارے اکابر جو ید کا معنی قدرت کرتے ہیں وہ درجہ ظن اور درجہ گمان میں ہے۔ تو متاخرین کا نظریہ ید کا معنی قدرت کرنا درجہ گمان میں ہے، اور معتزلہ کا نظریہ ید کا معنی قدرت کرنا درجہ یقین میں ہے۔ لہٰذا معتزلہ کا مذہب الگ ہے اور ہمارے اکابر متاخرین کا مذہب الگ ہے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ یہاں اب دو باتیں اچھی طرح سمجھ لیں۔ پہلی بات یہ، متقدمین اہل سنت والجماعت کا جو ہم نے موقف نقل کیا التفویض مع تنزیہ اللہ تعالی عن مشابہۃ المخلوقات، یعنی یہ ان آیات کا معنی نہیں کرتے، اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اور متاخرین جو ان کا معنی کرتے ہیں، یہ متقدمین اور متاخرین کے درمیان اختلاف یہ نزاع لفظی کی حیثیت رکھتا ہے، نزاع حقیقی نہیں ہے، الفاظ کا اختلاف ہے، تعبیر کا اختلاف ہے، حقیقت کا اختلاف نہیں۔ کیوں؟ متقدمین درجہ یقین میں تعویل کرنے کے قائل نہیں، اور متاخرین درجہ گمان میں تعویل کرنے کے قائل ہیں، تو پھر نزاع لفظی ہوا، نزاع حقیقی تو نہ ہوا۔ دوسری بات سمجھیں بطور فائدہ کے، ان آیات متشابہات میں بوقت ضرورت
تعویل کرنا درجہ گمان میں خود متقدمین اہل سنت والجماعت بہت سارے اسلاف سے یہ ثابت ہے، بہت سارے کابرین سے ثابت ہے۔ مثال کے طور پہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی فتح الباری شرح صحیح بخاری باب قول اللہ وجوہ یومئذ ناظرہ کے تحت فرماتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وفات 68 ہجری، یوم یکشف عن ساقن کا ترجمہ فرمایا عن شدتن، تو ساقن کا معنی شدتن کیا ہے۔ نمبر 2، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی صحیح بخاری کتاب التوحید باب وکان عرش الماء کے تحت فرماتے ہیں، امام مجاہد بن جبر المکی رحمہ اللہ وفات 103 ہجری، استوا کا معنی غلبہ کرتے ہیں، وقال مجاہد استوا علی العرش، ان نے بھی معنی بیان کیا ہے۔ الفقہ الاکبر امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ وفات 150 ہجری، ولیس قرب اللہ تعالی ولا بودہ من طریق طول المسافت وقصرها ولکن علامان الکرامت والحوان، امام سے فرماتا ہے جو قیامت کے دن بندہ اللہ کے قریب یا اللہ سے دور ہوگا تو اس کا مطلب مسافت اور فاصلہ نہیں ہے، بلکہ قرب اور بود کا معنی ذلت اور عزت ہے، قریب ہونے کا معنی عزت ہے اور دور ہونے کا معنی ذلت ہے۔ اسی طرح غریب القرآن و تفسیرہ، امام ابو عبد الرحمن عبداللہ بن یحییٰ بن مبارک اللغوی النحوی رحمہ اللہ وفات 237 ہجری فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوا استوا استولا، استوا استولا، تو متقدمین نے بھی تعبیر فرمائی ہے۔ تیسری بات بطور فائدہ کے سمجھے، متاخرین اہل سنت والجماعت نے جو ان کلمات متشابہات میں تعویل فرمائی ہے اور درجہ گمان میں فرمائی ہے، درجہ ظن میں فرمائی ہے، یہ بھی امت کو مجسمہ اور مشبہہ کے فتنے سے بچانے کے لیے فرمائی ہے۔ امام کمال الدین محمد بن عبد الواحد بن عبد الحمید المعروف ابن الحمام رحمہ اللہ تعالی وفات 861 ہجری، المساجرہ والمسامرہ لابن الحمام میں فرماتے ہیں ھذا التعویل لهذه الالفاظ لما ذکرنا من صرف فهم العامة عن الجسمیہ وهو يمكن ان يراد ولا يجزم بارادته، ان الفاظ کی یہ تعویل جو ہم نے ذکر کی ہے عوام کی فہم کو عقیدہ جسمیت سے بچانے کے لیے ہے، اور یہ ممکن ہے کہ ان الفاظ کا تعویلی معنی مراد لیا جائے اور اس پر جزم اور یقین نہ کیا جائے، یعنی یہ جو تعویلات فرمائی ہیں تو یہ درجہ گمان میں کی ہیں اور امت کو مجسمہ کے فتنہ سے بچانے کے لیے کی ہیں۔ اسی طرح علامہ عبدالعزیز فرہاڑوی الحنفی رحمہ اللہ وفات 1239 ہجری، النبراس شرح و شرح العقائد میں فرماتے ہیں ومذہب الخلف تفسیرها بما یلیق به تعالی لاشتہار المذاہب الفاسدۃ فی زمانہم، کہ خلف متاخرین اہل سنت والجماعت نے جو ان کلمات کے معنی بیان فرمائے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دور میں غلط نظریات بہت عام ہو گئے تھے، ایک وجہ، بتذلیل مشبہۃ عوام المسلمین، اور اس لیے کہ فرقہ مشبہہ عوام مسلمانوں کو گمراہ کر رہا تھا، ففعلوا ذلک حفظا للدین، تو ان حضرات نے معنی بیان کیے دین کی حفاظت کرنے کے لیے۔ گویا علامہ فرہاروی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح ابن الحمام رحمہ اللہ دونوں یہ بات فرما رہے ہیں کہ متاخرین نے جو تعویل کیا ہے وہ امت کو مجسمہ، مشبہہ، قدریہ، معتزلہ ان کے فتنوں سے بچانے کے لیے اور ان گمراہ فرقوں سے امت کو اور دین کو محفوظ رکھنے کے لیے تعویل فرمائی ہے، اور وہ بھی درجہ گمان میں فرمائی ہے، درجہ یقین میں نہیں فرمائی۔ بطور فائدہ چوتھی بات یہ سمجھیں، یہ جو ہم کہتے ہیں متقدمین اور متاخرین، سلف اور خلف، حد فاصل کیا ہے کہ یہ متقدمین ہیں اور یہ متاخرین ہیں، یہ سلف ہیں اور یہ خلف ہیں، اچھی طرح سمجھ لیں۔
علامہ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ تعالی وفات 748 ہجری، میزان الاعتدال للامام الذہبی مقدمۃ المصنف میں فرماتے ہیں فالحد الفاصل بین المتقدم والمتأخر ورأس سنت 300، 300 ہجری یہ حد فاصل ہے۔ 300 ہجری سے پہلے متقدمین ہے اور 300 ہجری کے بعد یہ متاخرین ہیں۔ 300 ہجری سے پہلے سلف ہیں اور بعد والے یہ خلف ہیں۔ میں اس لیے طلباء علماء کرام خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ہم مقلد امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے ہیں، پہلی صدی ہجری کے آدمی ہیں، تو ہم خلف کیسے بن گئے؟ ہمارا تعلق تو اسلاف سے ہے۔ اگر سنی کہلانے کا حق ہمیں ہے، حنفی کہلانے کا حق ہمیں ہے، تو سلفی کہلانے کا حق ہمیں ہے۔ آپ اپنے نام اغیار کو کیوں دیتے ہیں؟ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ یہاں ایک سوال اور اس کا جواب بہت اہم ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ سوال یہ ہے کہ جب مجسمہ ید کا معنی ہاتھ کریں تو ہم اعتراض کرتے ہیں کہ ید کا معنی ہاتھ کرنا یہ ٹھیک نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خلاف اصل ہے، یہ خلاف اصل ہے اور غلط ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کا جسم ثابت ہوگا۔ تو سوال یہ کہ جب ید کا معنی قدرت کریں گے تو یہ بھی تو خلاف اصل ہے، یہ بھی خلاف اصل ہے۔ ید کا معنی ہاتھ کرنا بھی خلاف اصل، تو ید کا معنی قدرت کرنا بھی خلاف اصل ہے، تو دونوں خلاف اصل ہو گئے۔ تعویل کا فائدہ کیا ہوا؟ جواب ذہن نشین فرما لیں، ید کا معنی ہاتھ کرنا بالکل خلاف اصل ایسا ہے لا اصل لہ ولا بناء لہ، کوئی اس کی حقیقت نہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ تو جسم اعضائے جسم سے پاک ہے۔ ہاں، ید کا معنی قدرت کرنا اگرچہ کچھ خلاف اصل ہے لیکن کسی درجے میں مطابق اصل بھی ہے، اس لیے کہ ید کا معنی قدرت کر لیں تو قدرت اللہ تعالیٰ کی صفت تو ہے، لیکن ید کا معنی ہاتھ کر لیں تو ہاتھ تو اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے۔ اس لیے ید کا معنی ہاتھ کرنا بالکل خلاف حقیقت ہے، جبکہ ید کا معنی قدرت کرنا کسی درجے میں حقیقت کے مطابق ہے اور حقیقت اور اصل کے خلاف نہیں ہے۔ تیسرا موقف ہمارے موجودہ دور کے غیر مقلدین کا ہے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ ید، عین، ساکن وغیرہ کے حقیقی معنی مراد ہیں۔ مولانا محمد یحییٰ گوندلوی عقیدہ مسلم میں لکھتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے۔ اسی طرح عقیدہ مسلم میں لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے 2 ہاتھ ہیں۔ ہمارے آپ اس پر دلائل سماعت فرمائیں۔ دلیل نمبر 1، قرآن کریم سورہ اخلاص آیت نمبر 2، اللہ الصمد۔ امام ابو البرکات عبداللہ بن احمد بن محمود النصفی رحمہ اللہ تعالی وفات 710 ہجری، تفسیر مدارک للنصفی میں اللہ الصمد اس کے تحت فرماتے ہیں الذی لا یحتاج الی احد ویحتاج الیہ کل احد۔ صمد کہتے ہیں جو کسی کا محتاج نہ ہو اور سارے اس کے محتاج ہوں۔ اللہ تعالیٰ موجود ہونے میں جسم، سننے میں کان، دیکھنے میں آنکھ کا اور پکڑنے میں ہاتھ کا محتاج نہیں، وگرنہ اللہ تعالیٰ صمد کیسے ہوں گے؟ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ یدن، عین، وجہ کا معنی ہاتھ اور پاؤں کرنا اللہ تعالیٰ اعضاء سے پاک ہے۔ دلیل نمبر 2، متشابہ کی 2 قسمیں ہیں، غیر معلوم المعنی، غیر معلوم المراد۔ لغوی معنی معلوم نہ ہو، شرعی مراد معلوم نہ ہو۔ نمبر 2، معلوم المعنی غیر معلوم المراد، لغوی معنی معلوم ہو، شرعی مراد معلوم نہ ہو، جیسے ثم استوی علی العرش۔ اگر ہم ان کلمات یدن، عین، وجہ، ساکن وغیرہ کے معنی کریں، اعضاء مراد لیں، لیکن یہ کہیں کہ ہمیں اس کی کیفیت کا پتہ نہیں، مجہول الکیفیت ہے، تو گویا پھر متشابہ کی 3 قسمیں ہو جائیں گی۔ نمبر 1، غیر معلوم المعنی غیر معلوم المراد۔ نمبر 2، معلوم المعنی غیر معلوم المراد۔
نمبر 3 معلوم المعنی معلوم المراد مجہول الکیفیت، غیر معلوم الکیفیت، لغوی معنی بھی معلوم ہاتھ، شرعی مراد بھی معلوم ہاتھ، لیکن کیفیت معلوم نہیں۔ اور یہ تیسری قسم باطل ہے، جو مستلزم باطل ہو وہ باطل ہوتا ہے۔ تو تیسری قسم کیوں ماننی پڑی؟ کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے اعضاء مانے اور مجہول کیفیت مانے، مستلزم باطل بھی باطل ہے، لہذا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں ایک سوال اور جواب بہت اہم ہے، اس کو اچھی طرح سمجھے۔ سوال یہ ہے، یہ جو آپ نے دلیل دی ہے کہ متشابہ کی دو ہی قسمیں ہیں، غیر معلوم المعنی غیر معلوم المراد، معلوم المعنی غیر معلوم المراد، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اعضاء مانیں اور مجہول الکیفیت مانیں تو متشابہ کی تیسری قسم لازم آئے گی، معلوم المعنی معلوم المراد غیر معلوم الکیفیت، یعنی مجہول الکیفیت لازم آئے گی، اور یہ تیسری قسم باطل ہے۔ سوال یہ کہ یہ دو قسمیں جو آپ نے بیان کی منصوص نہیں ہیں کہ قرآن کریم کے اندر ہوں یا احادیث مبارکہ کے اندر ہوں، اجتہادی ہے۔ تو اگر ایک دو قسمیں بیان کرتا ہے دوسرا 3 بیان کر لے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ جواب ذہن نشین فرمائیں۔ ہم نے کہا تیسری قسم بالکل باطل ہے، یعنی تیسری قسم کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیفیات مانیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کیفیات نہیں مان سکتے اگرچہ مجہول ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ کیفیت ہمیشہ جسم کی ہوتی ہے۔ جب اللہ جسم سے پاک ہیں تو کیفیات اجسام سے بھی پاک ہیں۔ اس پر تفصیل کے ساتھ میں آگے گفتگو کروں گا اور حوالہ جات دوں گا، فی الحال صرف ایک حوالہ سن لیں۔ امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی بن موسیٰ البیخی رحمہ اللہ تعالی، وفات 405 ہجری، کتاب الاسماء والصفات للبیہقی، باب ما ذکر فی السورہ کے تحت فرماتے ہیں فَإِنَّ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْنَا وَعَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَن يَعْلَمَهُ أَنَّ رَبَّنَا لَيْسَ بِذِي صُورَةٍ وَلَا هَيْئَةٍ فَإِنَّ الصُّورَةَ تَقْتَضِي الْكَيْفِيَّةَ وَهِيَ عَنِ اللَّهِ وَعَنْ صِفَاتِهِ مَنْفِيَّةٌ۔ جو چیز ہمیں اور ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا رب صورت والا ہے نہ حیت والا ہے، صورت اور حیت دونوں سے پاک ہے، کیونکہ صورت کیفیت کا تقاضا کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کیفیات سے پاک ہیں۔ یہ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ دلیل نمبر 3، یہ ضابطہ ہے کہ معنی جنس نوع کے ضمن میں پایا جاتا ہے، یعنی ایک فصل ہے، پھر نوع ہے، پھر جنس ہے۔ فصل والا معنی نوع میں، نوع والا معنی جنس میں، اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ ایک فصل، پھر نوع، پھر جنس، جنس والا معنی نوع میں پایا جائے گا، نوع والا معنی فصل میں پایا جائے گا۔ تو ید ایک جنس ہے، اس کے تحت ید اللہ، ید الانسان۔ تو نوع میں جنس والا معنی ضرور پایا جائے گا۔ جو ید جنس ہے اس کا معنی ہے جارحہ، کام کرنے والا، بالاتفاق حادث ہے۔ تو جب ید اللہ سے مراد بھی یہی ید ہوگا، وہ ید تو جارحہ ہے جو حادث ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے وہ ید لازم آئے گا جو حادث ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ قدیم ہے، اللہ تعالیٰ حادث نہیں ہے۔ دلیل نمبر 4، ان کلمات کے اگر آپ حقیقی معنی مجہول الکیفیت مراد لیں تو تضاد لازم آئے گا۔ کیوں؟ ید، عین اور وجہ کے جو حقیقی معنی ہے وہ مجہول الکیفیت نہیں، معلوم الکیفیت ہے۔ تو حقیقی معنی بھی لیں اور مجہول الکیفیت بھی لیں، یہ تضاد ہے۔ دلیل نمبر 5، اگر ان کلمات ید، عین، وجہ، ساکن وغیرہ کے لیے کیفیات ثابت کر دیں اگرچہ مجہول ہی کیوں نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کے لیے جسم ماننا پڑے گا، کیونکہ کیفیات اجسام کے ساتھ خاص ہیں، کیفیات اجسام کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ امام ابو القاسم ہبۃ اللہ بن الحسن بن منصور الطبری اللالکائی رحمہ اللہ تعالیٰ، وفات 418 ہجری، اپنی سند کے ساتھ امام محمد بن حسن الشیبانی رحمہ اللہ، وفات 189 ہجری سے نقل فرماتے ہیں، شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعت للالکائی کے تحت
فرمایا اتفق العلماء كلهم من المشرق الى المغرب على الایمان بالقرآن والاحادیث التي جاء بها الثقات عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صفات الرب عز وجل من غیر تغییر ولا وصف ولا تشبیہ فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا۔ امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مشرق سے لے کر مغرب تک تمام فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے متعلق قرآن کریم اور ثقات راویوں سے مروی احادیث مبارکہ میں جو نصوص آئی ہیں ان پر بغیر کسی تبدیلی، بغیر کیفیت بیان کیے اور بغیر تشبیہ کے ایمان لانا ضروری ہے۔ جو شخص ان صفات کا حتمی معنی بیان کرے گا تو وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت سے ہٹ گیا اور سواد اعظم سے الگ ہو گیا، اس لیے کہ اسلاف نہ تو ان صفات کی کیفیت بیان کرتے ہیں اور نہ ہی تفسیر کرتے ہیں، بلکہ جو کچھ قرآن اور سنت میں ہے اسی کو بیان کر کے ان کی تشریح کے بارے میں خاموش ہو جاتے ہیں۔ امام ابو القاسم حبت اللہ بن حسن بن منصور الطبری اللالکائی رحمہ اللہ وفات 418 ہجری، ایک اور سند سے امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ وفات 189 ہجری سے شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعت للالکائی کے اندر فرماتے ہیں، احادیث حبوط کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں محمد بن الحسن فی الاحادیث التي جاءت، حضرت امام محمد بن حسن ان احادیث کے بارے میں جن میں یہ بات آئی ہے ان اللہ یہبط الی السماء الدنیا، اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف نازل ہوتے ہیں، جیسی دیگر احادیث، اس کے بارے میں فرماتے ہیں ان هذه الاحادیث قد ربطها الثقات فنحن نرویها ونؤمن بها ولا نفسرها، ہم اس کو روایت کرتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی تفسیر نہیں بیان کرتے۔ اسی طرح امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی بن موسیٰ البیہقی رحمہ اللہ وفات 458 ہجری، کتاب الاسماء والصفات للبیہقی باب ما ذکر فی السورہ کے اندر فرماتے ہیں فإن الذي يجب علينا وعلى كل مسلم أن يعلموا أن ربنا ليس بذي صورة ولا هيئة فإن الصورة تقتضي الكيفية ويعني الله وعن صفات منفية۔ جو چیز ہمیں اور ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا رب صورت والا ہے، نہایت والا ہے، کیونکہ صورت کیفیت کا تقاضا کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کیفیات سے پاک ہیں۔ دلیل نمبر 6، اللہ تعالیٰ چونکہ جسم سے پاک ہے لہٰذا اعضائے جسم سے بھی پاک ہے، اس لیے کہ اعضاء ہمیشہ جسم کے ہوتے ہیں، جب جسم نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے اعضاء بھی نہیں ہے، اس لیے یدن عین وجن کا حقیقی معنی کرنا قطعاً غلط اور نازیبا ہے۔ ہاں اس پہ دلائل ملاحظہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، اس پر دلائل کیا ہیں؟ دلیل نمبر 1، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، کیوں؟ جسم ہوتا ہے المرکب من الجزئین فصاعداً، جو دو یا دو سے زائد چیزوں سے مل کر بنے، دو یا دو سے زائد سے مل کر وہ بنتا ہے جو پہلے نہیں ہوتا پھر بنتا ہے، اور جو پہلے نہ ہو پھر بنے اسے حادث کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حادث نہیں، اللہ تعالیٰ قدیم ہے۔ دلیل نمبر 2، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، کیوں؟ جسم جتنا بھی بڑا ہو وہ ایک جگہ پر جا کر ختم ہوتا ہے، اس کی حد ہوتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ غیر محدود ہے۔ دلیل نمبر 3، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جسم کی ایک خاص جہت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کسی بھی خاص جہت سے پاک ہے تو اللہ جسم سے بھی پاک ہے۔ دلیل نمبر 4، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، کیوں؟ جسم کو خاص مکان چاہیے اور اللہ تعالیٰ خاص مکان سے پاک ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ جسم سے بھی پاک ہے۔ باقی اس پہ دلائل کہ اللہ تعالیٰ خاص مکان سے پاک ہے، اس پر مستقل دلائل ہیں۔ مثلا میں 2 دلیلیں پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، مکان محیط ہوتا ہے اور مکین محاط ہوتا ہے، مکان گھیرتا ہے اور مکین گھیرا جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ محاط نہیں، گھیرے ہوئے نہیں، اللہ محیط گھیرنے والے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ اسی طرح دلیل نمبر 2، مکان مکین سے بڑا ہوتا ہے، مکین چھوٹا ہوتا ہے۔ جب اللہ کے لیے خاص مکان مانیں گے بڑا ہوگا، اللہ کو چھوٹا مانیں گے، جبکہ اللہ اکبر، اللہ ہر چیز سے بڑے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے۔ اس طرح اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ یہاں ایک سوال اور جواب بہت اہم ہے
اس کو بہت توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، وہ دور کرنا ضروری ہے. وہ یہ کہ آپ نے کہا جی اللہ تعالیٰ کیفیات سے پاک ہے، خواہ مجہول کیفیت ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کیفیات سے پاک ہے. جبکہ حضرت امام مالک بن انس رحمہ اللہ تعالیٰ سے استوا کے متعلق سوال کیا گیا، کیف استوا؟ تو حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان به واجب والسؤال عنہ بدعۃ. شرح العقیدۃ طحاویہ لابن ابی العز کے اندر یہ حوالہ موجود ہے کہ امام سے فرمایا تھا استواء معلوم ہے، کیف مجہول ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے اور سوال کرنا اس کے بارے میں بدعت ہے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے استواء کو ثابت کرتے ہیں اور استواء کے لیے مجہول کیفیت کو بھی ثابت کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کیفیت ثابت نہیں اگرچہ مجہول ہی کیوں نہ ہو. جواب ذہن نشین فرما لیں. شیخ عماد الدین احمد حیدر امام بحقی رحمہ اللہ کی کتاب الاسماء والصفات پر اپنی تعلیق لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں وَأَمَّا مَا يُرْوَى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ الْإِسْتِوَاءُ مَعْلُومٌ وَالْكَيْفُ مَجْهُولٌ الاستواء معلوم والکیفیت مجہولۃ فہذا لم یثبت عن مالک ولا غیر من الائمہ التعلیق والا کتاب الاسماء والصفات. کہ یہ جو امام مالک سے معروف منقول ہے کہ وہ فرماتا الاستواء معلوم والکیف مجہول، یہ امام مالک رحمہ اللہ اور دیگر کسی بھی معتبر امام سے ثابت نہیں ہے. اللہ اکبر. بلکہ حضرت امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی بن موسیٰ البیقی رحمہ اللہ وفات 458 ہجری نے کتاب الاسماء والصفات میں، اور حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر عسقلانی الشافعی رحمہ اللہ وفات 852 ہجری نے فتح الباری شرح صحیح بخاری میں حضرت امام مالک بن انس رحمہ اللہ کا جید سند کے ساتھ یہ قول ثابت کیا ہے. عن عبداللہ بن وہب یقول کان عند مالک بن انس ودخل رجل. عبداللہ بن وہب امام مالک کے شاگرد فرماتے ہیں کہ ہم امام مالک بن انس کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے کہا یا ابا عبداللہ الرحمن علی العرش استوى کیف استوى؟ اے امام مالک، اللہ تعالیٰ فرماتے الرحمن علی العرش استوى، استوا کیسے ہے؟ فاطرق مالک واخذته الرخصاء. اللہ اکبر. فاطرق مالک، امام مالک نے سر جھکا لیا. واخذت الرخصاء، امام مالک کو پسینہ آ گیا. ثم رفع راسا، پھر اپنے سر کو اٹھایا اور فرمایا الرحمن علی العرش استوى کما وصف نفسا، اللہ تعالیٰ مستوی علی العرش ہے جیسا اس نے بیان کیا. ولا یقال کیفا، کیفا مت کہو. وکیفان مرفوع، اللہ تعالیٰ کی کیفیات نہیں ہے، کیفیت اللہ سے ثابت نہیں، کیفیت سے پاک ہے. وانت رجل سوء صاحب بدعت، فرماتا ہے کہ تو برا آدمی ہے، بدعتی ہے. اخرجو، اس کو یہاں سے نکال دو. فاخرج الرجل، اس شخص کو امام مالک کی مجلس سے نکال دیا گیا. کتاب الاسماء والصفات فتح الباری شرح صحیح بخاری باب وکان عرش العلماء. اسی طرح امام ابو بکر بحقی حافظ ابن عسقلانی شافعی رحمہ اللہ تعالی نے ولید بن مسلم کے طریق سے نقل کیا ہے. عن ولید بن مسلم قال سئل الاوزاعی ومالک وسفیان الثوری واللیث بن سعد عن هذه الاحاديث التي جاءت في التشبیہ فقالوا امروها كما جاءت بلا کیفیہ. امام اوزاعی، مالک، سفیان، لیث بن سعد ان احادیث کے بارے میں فرمایا کرتے تھے امروها كما جاءت بلا کیفیہ، ان احادیث کو بیان کرو اور ان احادیث میں کیفیات کو بیان نہ کرو، بغیر کیفیت کے بیان کرو. اس لیے حضرت امام مالک کی طرف جملہ غلط منسوب ہے. بات ذہن نشین فرما لیں. میں قطر میں تھا تو چند علماء میرے پاس تشریف لائے اور مجھے فرمانے لگے کہ ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمیں کوئی ایک مختصر کتاب پڑھا دیں. میں نے کہا مشورہ کر لیں. مشورہ میں طے ہوا کہ العقیدۃ الطحاویہ پڑھ لی جائے. میں نے کہا آپ العقیدۃ الطحاویہ کا متن لے آئیں تو انشاءاللہ کل سے شروع کرتے ہیں. تو انہوں نے عقیدۃ الطحاویہ کا متن ڈاؤن لوڈ کیا، وہ بھی میرے پاس لے آئے اور ساتھ مجھے مطالعہ کے لیے ایک شرح پیش کی، ابن ابل حنفی کی شرح عقیدہ طحاویہ. میں نے جب دیکھی تو میں نے کہا یہ شرح کیوں لائے؟ کہا جی آپ کے مطالعے کے لیے. میں نے کہا شخص کون ہے؟ کہا حنفی. میں نے کہا تو معتزلی ہے، اوپر حنفی لکھا ہوا ہے.
میں نے کہا بھی یہ مذہباً حنفی ہے، عقیدتاً معتزلی ہے. اب معتزلی بندہ ہماری بات کیسے لکھے گا؟ اپنی باتیں لکھے گا نا. اس لیے میں علماء کرام کی خدمت میں عرض کرتا ہوں ابن ابل از حنفی، اس کی شرح سے بچو. ابن ابل عز یہ معتزلی ہے عقیدتاً اور نظریتاً. یہ عجیب بات ہے کہ پاکستان میں خود غیر مقلدین اس شرح کو چھپوا کر مفت تقسیم کرتے ہیں. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری شرح اور وہ مفت تقسیم کریں؟ آپ اسے اندازہ نہیں فرماتے. اسی طرح میں جدہ میں تھا تو ایک نوجوان میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں الاستواء معلوم وکیف مجہول والایمان بھی واجب والسؤال عنہ بدعۃ. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا تو بدعت ہی ہے. مجھے کہتا ہے جی نہیں. تو میں نے کہا پھر سوال کیوں کیا؟ اگر یہ امام مالک کی بات ٹھیک ہے تو امام مالک تو فرماتے ہیں اس مسائل میں سوال کرنا بدعت ہے، تو کیوں سوال کرتا ہے؟ تو کہہ میں بدعتی ہوں. کہا جی میں تو الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہوں. میں نے کہا تو نے سوال کیوں کیا؟ کہا جی اس کا مطلب. میں نے کہا دو باتیں طے ہیں، یا خود کو بدعتی کہہ یا سوال بند کر. اب وہ بیچارہ وضاحت بھی چاہتا تھا، خود کو بدعتی بھی نہیں کہہ سکتا تھا. خیر پھر میں نے اس کو سمجھایا. میں نے کہا بیٹا بات سمجھو، یہ جملہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے منقول نہیں ہے، امام مالک رحمہ اللہ سے ثابت نہیں ہے. حضرت امام مالک اور ہمارے اکابر کا مسلک یہی ہے، مذہب یہی ہے، نظریہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفات بلا کیفیت ہے. ہم کوئی کیفیت اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ثابت کرتے، حتیٰ کہ مجہول کیفیت بھی ثابت نہیں کرتے. اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں. اب یہاں آخر میں ایک سوال اور جواب وہ بہت ضروری ہے، اس کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں. سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں راسخین فی العلم کا طریقہ یہ بیان فرمایا کہ متشابہات میں کھود کرید نہیں کرتے. وہ متشابہات میں کھود کرید نہیں کرتے بلکہ اس سے بچتے ہیں، بحث و مباحثے سے ہٹتے ہیں. اور ہم علماء کرام کو، متقدمین کو، علماء حق کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں بحث کرتے ہیں. جیسے ہم ابھی صفات پر بات کر رہے ہیں تو قرآن تو منع کرتا ہے اور یہ ان کی ترتیب بتاتا ہے جو زائعین ہیں، کجرو ہیں. تو ہم یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ جواب ذہن نشین فرما لیں. راسخین فی العلم کا یہی موقف ہے جو متقدمین کا ہے کہ اس پر ہم ایمان لائے، الجھتے نہیں، بحث نہیں کرتے، الراس والعین مانتے ہیں. اچھی طرح بات نشین فرمائے. لیکن ایک ہے ان آیات میں بحث کرنا، ایک ہے ان آیات میں بحث کرنے والوں کا جواب دینا. دو باتیں الگ ہیں. ہم ان میں بحث نہیں کرتے، ہاں جو بحث کرتے ہیں اس کو جواب دیتے ہیں، ان کی غلط تعویلات کا رد کرتے ہیں، عوام کو ان کو گمراہیوں سے بچانے کے لیے بھرپور کوشش کرتے ہیں. اور ظاہر ہے جس طرح راسخین فی العلم سر تسلیم میں خم کرتے ہیں، اسی طرح راسخین فی العلم احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے میدان کے اندر بھی اترتے ہیں. اس حوالے سے ایک اہم سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے یدن، عین، وجہ یہ الفاظ بیان فرمائے. جب اللہ تعالیٰ مشابہات مخلوقات سے پاک ہیں تو یہ کلمات کیوں بیان فرمائے جس سے مشابہت بظاہر محسوس ہوتی ہے؟ اس کی ضرورت کیا تھی؟ جواب، اس کا تفصیلی جواب امام ابن الجوزی نے جو نقل کیا ہے، میں جو فرمایا وہی نقل کرتا ہوں. امام ابو الفرج عبد الرحمن بن ابو الحسن علی بن محمد تمیمی المعروف ابن الجوزی رحمہ اللہ، وفات 597 ہجری، دفع و شبہ تشبیہ میں لکھتے ہیں ان الخلق غلب علیہم الحس فلا یکادون یعرفون غیر وسببہ المجانست لهم فی الحدیث فعبد قوم النجوم واضافوا الیہا المنافع والمسار وعبد قوم النور واضافوا الیہ الخیر واضافوا الشر الى الظلم وعبد قوم الملائکہ وقوم الشمس وقوم عیسیٰ وقوم عزیر وعبد قوم البقر والاکثرون الاسنام فآنست نفوس بالحس المقطوع بوجودہ ولذلك قال قوم سیدنا موسیٰ علیہ السلام اجعل لنا الہا فلو جاءت الشرائع بالتنزیہ المحض جاءت بما يطابق النفی فلما قالوا صف لنا ربک نزلت قل هو اللہ احد
ولو قال لهم ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا طويل ولا عريض ولا يشغل الأمكنة ولا يحويه مكان ولا جهة من الجهات الست وليس بمتحرك ولا ساكن ولا يدرك الإحساس لقالوا حد لنا النفي بأن تميز ما تدعونا إلى عبادته أن النفي وإلا فأنت تدعو إلى عدم۔ انسانی طبیعت پر محسوسات اتنے غالب ہو گئے تھے کہ لوگ محسوسات کے بغیر الہ کو سمجھ ہی نہ پاتے تھے۔ اس کی وجہ محض یہ تھی کہ ان کی گفتگو میں الہ کا تذکرہ محسوسات کی بنا پر ہی ہوتا تھا۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے ستاروں کی پرستش کی، انہیں نفع نقصان کا مالک قرار دیا۔ کچھ لوگوں نے فرشتوں کی، کسی نے سورج کی، کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کی، کسی نے عزیر علیہ السلام کی، کسی نے گائے کی، کئی لوگوں نے تو بتوں کی پرستش کی۔ اس لیے طبع انسانی حصی الہ کے وجود کے ساتھ ہی مانوس ہو کر رہ گئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی ایسا معبود بنائیے جس طرح ان لوگوں کے معبود ہیں۔ اگر شریعت میں الہ کے خواص کو تنزیہ محض کی صورت میں بیان کیا جاتا تو صفات کو نافیہ ہی لایا جاتا۔ چنانچہ جب مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا آپ اپنے رب کی صفت بیان کیجئے کہ وہ کیسا ہے، تو قل هو اللہ احد نازل ہوئی کہ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ صفات نافیہ ذکر کرتے ہوئے یہ فرما دیتے کہ وہ نہ جسم ہے، نہ جوہر، نہ طویل، نہ عریض، نہ امکنہ میں اتر کر ان کو بھر سکتا ہے، نہ کوئی مکان اس کا احاطہ کر سکتا ہے، نہ اس کے لیے جہات ستہ میں سے کوئی جہت ثابت ہے، نہ ہی وہ متحرک ہے، نہ ساکن ہے، نہ اسے محسوس کیا جا سکتا ہے، تو مشرکین کہہ اٹھتے کہ آپ اس نہ ہونے والی ذات مطلب کہ یہ بھی نہیں تو وہ نہ ہونے والی ذات ہے کیا کی تعریف کریں، تاکہ آپ صفات منفیہ بیان کر کے جس ذات کی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں وہ واضح تو ہو، ورنہ یہ تو ایسا ہے کہ آپ ہمیں معدوم کی عبادت طرف بلا رہے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ خلاصہ یہ ہے کہ اگر یہ کہا جاتا اللہ تعالیٰ یہ نہیں تو مشرک کہتے تم ایسی ذات کی دعوت دیتے جو ہے ہی نہیں، ہم معدوم کی پوجا کریں۔ اس لیے ایسے الفاظ لائے گئے جن الفاظ سے مانوس تھے، اور بتایا گیا کہ الفاظ تو یہی ہے لیکن معنی وہ نہیں ہے جو تم اپنے لیے سمجھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو اچھی طرح باز نشین فرمائے۔